جو ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات کی فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی فضیلت والی رات نہ ہو۔ یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور بہت سارے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل اس البیانات لیے ٹیوب آفیشیل کو سبسکرائب اس کریں رات اور میں بیل ایکان پر خاص طور کلک پر کریں۔ دعا اور استغفار اور عبادت کرنا اچھی بات ہے۔ آدمی میں جتنی ہمت ہو وہ نوافل بھی پڑھے، تلاوت بھی کرے، استغفار بھی کرے، دعائیں بھی کرے، اور خصوصاً آج کل کے حالات میں رجوع اللہ کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، ہر وقت ہی اور روزانہ ہی کرنا ہے، تو شب برات ہی شب برات بھی اس دور میں آ گئی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن اس کی کوئی خاص نماز یا کوئی خاص تعداد یا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نوافل پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ کر کے اگر آدمی میں ہمت ہے، تو بہت سے لوگ ایسے ہیں ہم میں جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں، وہ اپنی نمازیں قضا کریں تاکہ اپنے ذمے سے فرض ادا ہو، اور یہ روزانہ ہی کرنا چاہیے جتنی فرصت ملے۔ آج کل کام رکے ہوئے ہیں، گھروں میں رہنا ہو رہا ہے، تو فرصت زیادہ ہے، اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ذمے سے قضا نمازیں ہلکی کرنی چاہیے، اور مستقل قضا نمازیں ادا کر کے اپنے ذمے کو فارغ کرنے کی کوشش کی جائے۔ بہرحال شب برات میں دعا کا اہتمام اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے مغفرت مانگنے کا اہتمام کیا جائے، اور گریہ وزاری کے ساتھ عبادت کی جائے، یہ بہت اچھا ہوگا۔ دوسری بات ہے اس رات میں قبرستان جانے کے بارے میں، تو شریعت میں اس کی کوئی ترغیب یا حکم نہیں آیا ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تنہا قبرستان تشریف لے گئے ہیں، تو اگر کوئی آدمی حضور کے اتباع میں اس طرح کرنا چاہے کہ کبھی زندگی میں ایک آدھ بار چلا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ اچھا ہوگا۔ لیکن یہ جو آج کل طریقہ چل پڑا ہے کہ ہر سال پابندی سے کچھ لوگ قبرستان جاتے ہیں اور اجتماعی طور پر جاتے ہیں، اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، بھیڑ کرتے ہیں، وہاں بعض دفعہ بہت سی جگہوں پر چراغاں کرتے ہیں، یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں، بدعت ہیں۔ ایک الگ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف روایتیں کی سندیں زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن بن جاتی ہے، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہے وہ، کیونکہ بہت ساری کمزور چیزیں مل کے اس میں کچھ قوت پیدا کر دیتی ہیں۔ تو اب جن علماء نے احادیث کے ضعف کی طرف دیکھا کہ ایک بھی صحیح روایت نہیں ہے، انہوں نے اس رات کا بالکلیہ انکار کر دیا کہ اس رات کی سرے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ لیکن جن علماء نے اصول حدیث کی طرف دیکھا اور فقہ کے ایک اصول کی طرف دیکھا کہ کثرت روایات درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ بالکل اس رات کی فضیلت کا انکار ہی سرے سے کر دینا یہ غلط ہے۔ تو جمہور اس طرف گئے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یا اس کی عبادت کی فضیلت کا بالکلیہ انکار کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت ہے اور فضیلت میں کثرت سے روایات ہیں اور اس میں بڑے بڑے علماء داخل ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی جیسے مجتہد بھی ہیں جو اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں۔ باقی ائمہ سے مجھے جو ہے نا امام ابو حنیفہ سے کچھ نہیں ملا اس رات کی فضیلت کے بارے میں، اور امام احمد ابن حنبل سے بھی مختلف روایات ملی ہیں، اس لیے میں جزم سے کسی اور امام کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن امام شافعی سے بہرحال اس کی فضیلت صراحتاً منقول ہے، اگرچہ انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اس کی روایات کے بارے میں جتنی اس بارے میں روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن وہی ایک اصول ہے کہ جب ضعیف روایات بہت کثرت سے ہوتی ہیں تو درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات میں عبادت اگر ہم کرتے ہیں تو دوسری راتوں کی نسبت ہمیں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ کہ 15 شعبان کی رات جسے عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے، شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے بری ہونا، یعنی شب برات ایک ایسی رات ہے 15ویں شعبان کی کہ جس میں آدمی توبہ صحیح معنوں میں کرے تو اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مختلف احادیث شب برات کے بارے میں آئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مبارک ارشادات کو جمع کریں، ساری روایات کو جمع کریں، احادیث کو جمع کریں، تو اس میں 2 باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ نمبر 1، اس رات کو قیام کرنا چاہیے، دن کا روزہ رکھنا چاہیے،
اور رات کے قیام کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری رات قیام کریں۔ رات کے قیام کا معنی نہیں ہے کہ مخصوص تعداد میں رکھتے پڑھیں۔ قیام رات کا معنی قیام اللیل کا یہ نہیں ہے کہ ہر رکعت میں مخصوص آیات مخصوص صورتیں پڑھیں۔ اسی طرح رات کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات کے قیام کو ضروری سمجھا جائے اور جو رات کا قیام نہ کرے اسے گناہ گار سمجھا جائے۔ اسی طرح جو 15 شعبان کا روزہ ہے اس کا معنی بھی صرف اتنا ہے کہ روزہ رکھ لیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، اور نہ رکھیں تو گناہ نہ سمجھیں، روزہ رکھنے کو ضروری نہ سمجھیں، اور رمضان کی طرح سحری اور افطاری کے باقاعدہ اعلان نہ کریں اور اجتماعی سحری یا افطاریاں کرا کے اس روزے کو روزے کے مشابہ نہ بنائیں۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس رات کو چونکہ آئندہ آنے والے ایک سال کے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، کس کس نے پیدا ہونا ہے، کس کس نے فوت ہونا ہے، کتنا کس کو رزق ملے گا، اس لیے ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اس دن میں جب میرا نام لکھا جائے کہ آئندہ سال میں نے کیا کرنا ہے، کہ جب میرا نام لکھا جائے کہ میری اس سال میں وفات آنی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دو باتیں روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتی ہیں، نمبر 1 رات کا قیام، نمبر 2 دن کا روزہ۔ یہ دو بات، یہ ایک چیز تو یہ ہوگی رات کا قیام اور دن کا روزہ۔ نمبر 2 روایات کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جہاں آسمان دنیا سے یہ اعلان فرماتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا جس کو رزق دیا جائے، کوئی ہے مغفرت کو طلب کرنے والا جس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، جہاں یہ اعلان ہوتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اعلانات ہوتے ہیں اور ہم اس کو مانتے ہیں۔ 7 احادیث کو دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایسے بدقسمت افراد ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ روایات کو جمع کرنے سے اور شب برات کے متعلقہ ساری احادیث کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے 8 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے، اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینے ہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شعبان کی بھی رمضان کی بھی، اور اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شعبان ہے پھر رمضان آئے گا، رمضان سے جب آدمی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، تو اب حج کے مہینے شروع ہو، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے۔ ہمارے چینل البیانہ ٹیوب آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکان پر کلک کریں۔ بہترین موقع ہے اپنی اپنی تنہائیوں میں لمبی لمبی دعائیں مانگنے کا، بہترین موقع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کی رات جیسی گزری تھی، جس طرح کی دعائیں تڑپتی ہوئی آپ نے مانگی تھیں، اس سے اس بات کا اشارہ ضرور ملتا ہے کہ آپ کو احساس تھا آپ کی روحانیت کو کہ کوئی خاص توجہ ہے اللہ کی جو آج کھینچی جا سکتی ہے، اور اللہ کی رحمت کا خاص توجہ کا موقع ہے۔ وہ بات بھی یاد دلا دینا مناسب ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں تو 2 گناہوں کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو آج کی رات بھی اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہو. یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر لے تو اس کی سب دعائیں قبول ہوں. اسی طرح اگر دل میں کسی کی دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، مستقل طور پر اس کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے کوئی شخص، تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ شرک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کینے اور بغض کا تعلق حقوق عباد سے. کس طرح دونوں چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر یہ یا یہ، اگر گناہ کسی میں کوئی پھنسا ہوا ہے تو وہ توبہ کر لے، اور اگر توبہ نہ کی تو آج کی رات کی دعائیں بھی بیکار جائیں. بعض دوسری حدیث میں ان 2 کے علاوہ اور بھی گناہوں کا تذکرہ ہے. مثلا رشتہ داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، ایسے گناہ اس عادت والے کی بھی آج کی رات بھی دعا قبول نہیں ہو. تکبر و غرور کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پائجامے کا یا لباس کا ہونا، ایسے شخص کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. والدین کی نافرمانی، جو اپنے والدین کی بات کو نہیں مانتا اس کی بھی دعات قبول نہیں ہوگی. اور کسی بھی نشاور چیز کی کوئی عادت اگر کسی کو ہے تو اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی. جس کو ہمارے یہاں یہ عام طور سے شب چند برات گناہ کہا ہیں. جاتا ہے. اس کے بھی کچھ احکام ہیں. یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے، اور اس رات میں عبادت کو ہمارے چینل البیانات ٹیوب آفیشل کو سبسکرائب کریں اور موجب بیل اجر و آئیکن پر ثواب کلک قرار کریں. دیا گیا ہے عام راتوں سے زیادہ. آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ بات درست نہیں. حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے. 17 صحابہ کرام سے کہ انہوں نے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بیان فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے. ان میں سے بات روایتیں سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام روایتوں کا 17 روایتوں کا یہ بے اثر اور بے بنیاد نہیں. اس لیے علماء محققین کا کہنا یہی ہے کہ شب برات یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، نمازوں وغیرہ کا، نفلی نمازوں کا، یہ مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی اس رات میں آواز لگاتا ہے کہ الا هل من مستغفر فاغفر له، سنو کیا کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں. هل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مبتلا مصیبت، مشکلوں میں مبتلا، جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کروں. یہ ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے. لہذا اس رات میں جاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے. دعائیں کرنا. ایک طبقہ علماء نے کہا کہ شب برات 15ویں شعبان کوئی رات نہیں ہے، اور اس رات کی جملہ روایات اور احادیث موضوع ضعیف کمزور ہے.
آج کل اس روایت کو بعض لوگ اڑا رہے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، شب برات برحق ہے، اور سنن ابن ماجہ کی حدیث اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو رات بھر عبادت کر لو، دن کو روزہ رکھ لو۔ یہ نجم الدین غیثی نے اور علی القاری نے اور ابن حجر حیثمی و مکی نے اور شیخ زائد الکوثری نے اور امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح ترمذی میں تسلیم کیا ہے کہ یہ رات ہے، لیکن شیخ زائد الکوثری نے مقالات میں اس پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے کہ اس رات کو کوئی مخصوص سورت پڑھنا یا مخصوص نفل پڑھنا یا مخصوص دعائیں کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ منکرات اور بدعات میں سے ہے۔ ایاک نعبد، خدایا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت بھی وہی ہوگی جو شریعت نے بتائی، طریقہ بھی وہی ہوگا، کیفیت بھی وہی ہوگی، کمیت بھی وہی ہوگی، کم کیف اینڈ۔ جب تینوں باتیں مل جائے تو اس سے سنت عبادت بن جائے گی۔ اگر کم کیف اینڈ میں کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو عبادت نہیں رہے گی۔ اگر اس کی صبح صادق آج رات ہے، آج رات سے رمضان کی برکتیں آنی شروع ہو گئیں، یہ اب ہر روز بڑھتی جائیں گی، حتیٰ کہ رمضان المبارک سے 1-2 دن پہلے ایسے ہی برکتیں ہوں گی جیسے کہ خود رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں۔ اب آج کی رات میں انسان کے لیے رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ رزق میں انسان کے بیوی بچے، صحت، عزت، کاروبار سب کچھ آ جاتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ رزق میں شامل ہے۔ ہم سارا سال رزق کے بارے میں شکایتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے قرض نہیں اترتا، کوئی کہتا ہے کہ مجھے انکم کم ہے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہوتا۔ بجائے اس کے کہ ہم سارا سال شکوے کریں، بہتر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے رزق کے فیصلے فرمانے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خیر کے فیصلے فرما دے۔ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے اچھے رشتے مانگے، نیک دیندار۔ جو شادی شدہ ہیں اور بے اولاد ہیں وہ اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگیں۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اولاد کی نیکی کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو بیمار ہیں وہ صحت کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو پریشان حال ہیں مرد یا عورتیں وہ اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اہل خانہ کے لیے بھی مانگیں، ملک کے سب لوگوں کے لیے مانگیں، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مانگیں۔ یہ وقت پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل آ گیا ہے۔ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے۔ وبلغنا رمضان، اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے، یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے۔ اور آپ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، کبھی کبھی پورا مہینہ شعبان کے روزے آپ رکھتے تھے۔ اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے، اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام، رات کی تہجد اور دن کا روزہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے۔ تو کا روزہ رکھو اور رات کو اللہ سے مانگو تو دعائیں قبول ہیں۔ اور اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ میں سب کی بخشش کرتا ہوں جو اٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت اتنی طاقتور ہے کہ میرا رب فرماتا ہے
یہ تو میں نے 5 غلطیاں بتائی ہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے میرا بندہ میں تجھے عمر بھی دیتا ہوں، طاقت بھی دیتا ہوں، تو اتنے گناہ کر کے زمین فیصل آباد کی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دی، ساری دنیا گناہگار ہو جائے نا تو آسمان کیا چاند تک بھی گناہ نہیں جا سکتے، اور میرا اللہ کہہ رہا ہے ایک مرد عورت اتنے گناہ کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہے یا اللہ معاف کر، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔